بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوشربا کی جلد نمبر 3 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ طلسم ہوشربا کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے کے حالات دو ناولوں امرو کی غداری اور امرو کے بھوت میں آپ سن چکے ہیں۔ امرو کے بھوت میں داستان اس مقام پر ختم ہوئی تھی کہ صحرائے طلسم میں ایک جگہ دل آرام کی جادو کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ پہاڑی کی شکل میں آگے بڑھنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ مجبوراً شہزادہ اسد اور شہزادی ماں جبیں الماس پوش غار سے باہر نکلتے ہیں۔ دل آرام اصلی روپ میں آ جاتی ہے۔ تینوں سخت بھوک محسوس کرتے ہیں۔ پیٹ بھرنے کی کوئی دوسری صورت نہ دیکھ کر شہزادہ تیر کمان لے کر شکار کی تلاش میں چل دیتا ہے۔ شہزادہ کافی دیر تک واپس نہیں آتا۔ دل آرام اسے ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوتی ہے۔ شہزادی تنہا رہ جاتی ہے۔ اسی موقع پر ایک جادوگر ادھر آ نکلتا ہے۔ وہ شہزادی کو دھوکہ دے کر اپنے جادوئی بنگلے میں لے جاتا ہے۔ شہزادی اس کے ارادے سے آگاہ ہو کر وہاں سے بھاگتی ہے۔ جادوگر اسے پکڑ لیتا ہے۔ وہ صدمے سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب آگے کا حال سنیے۔ شہزادی کو بے ہوش دیکھ کر جادوگر گھبرا گیا۔ اسے وہم ہونے لگا کہ کہیں وہ مر نہ جائے۔ اپنے انجام کے خوف سے لرزتے ہوئے اس نے شہزادی کو اٹھا کر مسہری پر لٹا دیا۔ دل میں سوچنے لگا کہ اگر شہزادی ہوش میں آ گئی تو اس سے معافی مانگ لوں گا اور عزت کے ساتھ لے جا کر شہنشاہ افراسیاب کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ شہزادی کو ہوش میں لانے کے جتن کرنے لگا۔ کبھی اس کے تلوے اور ہتھیلیاں سہلاتا، کبھی لخلخا سنگھاتا، کبھی منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا۔ کچھ دیر بعد شہزادی نے ایک گہری سانس لے کر گردن دوسری طرف گھمائی۔ جادوگر کی جان میں جان آئی۔ بے ہوش تو وہ اب بھی تھی، مگر اس حرکت سے واضح ہو گیا کہ وہ ہوش میں آنے والی ہے۔ اب جادوگر کو اندیشہ ہوا کہ ہوش میں آنے پر اسے اپنے سامنے دیکھ کر کہیں شہزادی پھر نہ بے ہوش ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے لخلخا شہزادی کی ناک کے قریب رکھ دیا اور دبے پاؤں کمرے سے باہر جانے لگا۔ اسی لمحے اسے شہزادی کی بھوک اور کمزوری کا احساس ہوا۔ بنگلے کے باورچی خانے میں کھانے پینے کا خاصا سامان موجود تھا۔ جلدی جلدی اس نے ڈھیر سارے پھل، میوے اور دوسری چیزیں لا کر میز پر رکھ دیں۔ شہزادی کسمسانے لگی۔ یہ دیکھ کر جادوگر نے ٹھنڈے پانی کی ایک سراہی لا کر کمرے میں رکھی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ پہلے تو اس کے جی میں آئی کہ بنگلے کے اندر ہی کسی دوسرے کمرے یا برآمدے میں چھپ رہے اور شہزادی کے ہوش میں آنے کا انتظار کرے، مگر پھر اس نے یہی بہتر سمجھا کہ بنگلے کے باہر چلا جائے۔ جب تک شہزادی خود اسے نہ پکارے اندر نہ آئے۔ وہ بنگلے سے نکلا، باہر کے دروازے کو بند کر کے اس میں تالا لگایا اور قریب کے درختوں کے سائے میں جا کر وقت گزارنے کے خیال سے ٹہلنے لگا۔ ادھر شہزادی کو جو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک آرام دہ مساری پر پڑا پایا۔ دل میں سمجھی کہ اڑن پہاڑی کے غار میں ہوں، حفاظت شہزادہ اسد نامدار میں ہوں، مگر پھر جو نگاہ چاروں طرف دوڑائی، کمرے کی ہر چیز غار سے مختلف پائی۔ شہزادہ اسد کی صورت کہیں نظر نہ آئی۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، حیرانی کے ساتھ در و دیوار کو غور سے دیکھنے لگی۔ دماغ پر زور ڈال کر گزری باتیں یاد کرنے لگی۔ بھوک کی شدت، شہزادے کی جدائی کے صدمے اور بے ہوشی کے اثر نے اس کے سوچنے کی طاقت کو نڈھال کر دیا تھا، مگر کوشش کرنے سے اس کے دماغ کی حالت سنبھلنے لگی۔ گزرے ہوئے ہر واقعے کی تصویر آنکھوں میں پھرنے لگی۔ اسے یاد آ گیا کہ شہزادہ اور دل آرام کے جانے کے بعد ایک جادوگر اسے دھوکہ دے کر اپنے بنگلے میں لے آیا تھا اور خود کو اس سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب بھی وہ اسی جادوگر کے بنگلے میں ہے، مگر وہ جادوگر ہے کہاں؟ اچانک اس کے دماغ میں سوال پیدا ہوا۔ وہ چاروں طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں اس کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ موقع غنیمت تھا۔ بھاگ نکلنے کے خیال سے وہ چمک کر اٹھی، مگر دوسرے ہی لمحے چکرا کر مسہری پر گر گئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگیں۔ بھوک نے اس کے جسم کی ساری طاقت سن کر دی تھی۔ ناز و نعمت میں پلی ہوئی شہزادی تھی جو 2 دن کا فاقہ کیسے برداشت کر سکتی تھی۔ کچھ دیر آنکھیں بند کیے بغیر ہلے جلے مسہری پر پڑی رہی، دل ہی دل میں اپنے نصیبوں کو کوستی رہی۔
کبھی سمجھتی موت کا فرشتہ گلا دبا رہا ہے، کبھی خیال کرتی ظالم جادوگر کوئی جادو آزما رہا ہے۔ ہر صورت میں وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی اور اس حالت پر اندر ہی اندر کڑ رہی تھی۔ یکایک اسے شہزادہ اسد کی یاد آئی اور یاد کے ساتھ ہی اس نے اپنے بدن میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑتے پائی۔ جینے کی خواہش اس کے دل کو گرمانے لگی، مایوسی اور بے بسی کے احساس کو دھندلانے لگی۔ آخرکار اس نے کروٹ لی اور آنکھیں کھول دی۔ کانوں کی سنسناہٹ پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، اب آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا نہ رہا۔ ہر چیز اسے صاف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے کے در و دیوار سے گھومتی ہوئی اس کی نگاہیں مسحری کے قریب رکھی ہوئی میز پر اٹک کر رہ گئیں۔ اس پر ایک بڑے طباق میں تازہ پھل اور خشک میوے رکھے ہوئے تھے۔ وہ ٹکٹکی باندھے ان پھلوں اور میووں کو دیکھتی جاتی اور اس کی جان میں جان آتی جاتی۔ بھوک تو اسے پہلے بھی لگا ہی کرتی تھی، مگر مجبوری کی فاقہ کشی کا یہ زندگی میں پہلا تجربہ تھا۔ اس سے پہلے اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں کو بھی اس نے کبھی آنکھ بھر کر نہ دیکھا تھا، مگر اس وقت میز پر رکھے ہوئے پھلوں کو دیکھ دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا، نگاہوں میں بے صبری بڑھتی جا رہی تھی، دل انہیں کھانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے، پیٹ کی آگ بڑی بری چیز ہوتی ہے۔ چند لمحے بعد شہزادی اٹھی، میز کو مسحری کے قریب کھسکایا اور بیٹھ کر پھلوں پر ہاتھ صاف کرنے لگی۔ پیٹ میں کچھ وزن پہنچا تو اسے جادوگر کا خیال آیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ اچانک آ نہ جائے، اسے یوں بے صبری کے ساتھ پھل کھاتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ شرمندگی سے بچنے کی خاطر وہ اٹھی اور دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ پھر مسحری پر آ بیٹھی اور پہلے سے کئی گنا زیادہ یکسوئی کے ساتھ پھل کھانے لگی۔ طباق میں کتنے کیلے، کتنے امرود اور کتنے سیب تھے، ان میں سے کتنے باقی بچے، اس پر اس نے ذرہ برابر بھی توجہ نہ دی۔ ہاتھ جبھی روکا جب پیٹ کی آگ پوری طرح بجھ گئی۔ اس عرصے میں اس نے دل میں پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہوا یہاں سے فوراً نکل جاؤں گی اور جنگل کے چپے چپے میں شہزادہ اسد کو تلاش کروں گی۔ کئی وقتوں کے فاقے کے بعد پیٹ بھر کر کھانے سے اسے کچھ سستی سی محسوس ہونے لگی۔ جی چاہتا تھا کہ کچھ دیر آرام کرے، مگر شہزادے کو ڈھونڈنے کی لگن آرام کرنے کی خواہش پر غالب آ گئی۔ حوصلہ کر کے اٹھی، کمرے کا دروازہ کھولا اور چوکنا رہتے ہوئے دبے پاؤں برآمدے کی طرف چل دی۔ بنگلے سے باہر جانے کا دروازہ اسی برآمدے میں تھا۔ لکڑی کی مضبوط جالیوں کی دیوار کی وجہ سے آمد و رفت صرف دروازے سے ہی ممکن تھی، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے جب اسے کھولنا چاہا تو اسے مضبوطی کے ساتھ باہر سے بند پایا۔ وہ تل ملا اٹھی اور جوش اور غصے کے ساتھ جالیوں میں سے باہر جھانکنے لگی۔ یہ وہ وقت تھا کہ شہزادی کا حال معلوم کرنے کے خیال سے جادوگر بنگلے کی طرف چل کھڑا ہوا تھا۔ شہزادی نے اسے آتا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے دل میں آئی کہ بھاگ کے راہداری کے موڑ پر جا چھپے، اور جیسے ہی بے خبری میں جادوگر اس جگہ پہنچے، کوئی گلدان، پتھر یا کوئی بھاری چیز اچانک اس کے سر پر دے مارے۔ یہ ارادہ اس نے جادوگر کو محض اس کی بے ایمانی کی سزا دینے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اس لیے بھی کیا تھا کہ اس کے بغیر اسے اپنی رہائی ناممکن نظر آ رہی تھی۔ جادوگر کو دیکھتے ہوئے پلٹنے کے خیال سے اس نے قدم اٹھایا، مگر دوسرے ہی لمحے چونک کر پھر جم گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار جھلک رہے تھے۔ چھپنے کا ارادہ ترک کر کے ٹکٹکی باندھے وہ باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ جادوگر بنگلے کی طرف چند ہی قدم چل پایا تھا کہ اچانک ایک دوسرا جادوگر قریب کی درخت کی اوٹ سے نکلا اور بھیانک آواز میں کہکہے لگانے لگا۔ پہلے جادوگر نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتا رہ گیا۔ یہ دوسرا جادوگر پہلے جادوگر کے مقابلے میں زیادہ بے رحم اور خطرناک دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر پہلے جادوگر کا چہرہ کچھ دیر تک زرد رہا، مگر پھر اس کے آنکھوں میں نفرت کے شعلے چمکتے دکھائی دینے لگے۔ دوسرے جادوگر کے کہکہوں میں بھی زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ ان جادوگروں میں سے ایک تھا جنہیں افراسیاب نے شہزادہ اسد، مہجبیں اور دل آرام کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کیوں دوست، دوسرے جادوگر نے کہا، کیا میرا آنا بہت زیادہ برا لگا ہے؟ کہو، کوئی شاہی مجرم بھی ہاتھ آیا کہ نہیں؟ بے حیا کہیں کا، پہلے جادوگر نے نفرت کے ساتھ کہا، کیا تیری شکل دیکھنا یا تیری بات کا جواب دینا میں کبھی پسند بھی کرتا ہوں؟ مجھے تیری پسند کی کوئی پرواہ نہیں، دوسرے جادوگر نے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ یہ نہ بھول کہ شہنشاہ افراسیاب نے تجھے مجرموں کی تلاش کے لیے بھیجا تھا، جنگل میں بنگلہ بنا کر منگل منانے کے لیے نہیں۔ چور کی داڑھی میں تنکا مشہور ہے۔ پہلا جادوگر آخری فقرہ سن کر گھبرا گیا۔
پھر زور سے چیخا، آخر تو چاہتا کیا ہے؟ کیا تو میرا افسر بنا کر بھیجا گیا ہے؟ افسر نہ سہی، دوسرا جادوگر گر جا، لیکن مجھے بھی وہی فرض سونپا گیا ہے جو تجھے۔ مجھے یہ جاننے کا پورا حق ہے کہ اس بنگلے میں تو نے کسے بند کر رکھا ہے۔ یہ سن کر پہلے جادوگر کا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے جوں توں کر کے جواب دیا، ہائیں، کسے بند کر رکھا ہے؟ تو نے کیا دیکھا؟ تو پوچھنے والا کون؟ کان کھول کے سن، دوسرا جادوگر روب سے بولا، تو مجھے چکر نہیں دے سکتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تجھے ایک عورت کے ساتھ بنگلے کے اندر جاتے دیکھا ہے۔ یا تو وہ شہزادی ماجبی ہے یا وزیر زادی دلارام، اور دونوں میں سے کسی کو بھی تجھے اپنے بنگلے میں رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ بول، کیا کہتا ہے؟ پہلے جادوگر کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے کہا، اچھا، اگر وہ عورت شہزادی ماجبی ہوئی تو پھر دوسرا جادوگر بولا، تیری خیر نہیں۔ شہزادی ماجبی مجرم ضرور ہے، مگر شہنشاہ کی بھتیجی ہے، اسے اپنے قبضے میں رکھ کر تو نے شاہی خاندان کی بے ادبی کی ہے۔ تو سزا سے ہرگز نہیں بچ سکتا۔ اف، میں کہیں کا نہ رہا، پہلا جادوگر مکاری سے بولا، اب میری زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، میں تم سے ہار مانتا ہوں، مجھ پر رحم کرو، مجھے بچا لو، زندگی بھر تمہارا غلام رہوں گا۔ بس سیدھے ہو گئے؟ ہا ہا ہا۔ دوسرے جادوگر نے فخر سے کہا لگاتے ہوئے کہا، بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے، شہزادی کو میرے حوالے کر دو اور طلسم ہوشربا کی سرحدوں کے باہر نکل جاؤ، مجھے منظور ہے۔ پہلے جادوگر نے دوسرے جادوگر کے پیروں پر گرتے ہوئے کہا، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہ بھولوں گا۔ دوسرا جادوگر اپنی اس کامیابی پر پھولا نہ سما رہا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں پہلے جادوگر کی مٹھیوں میں تھے۔ اچانک پہلے جادوگر نے پیچھے ہٹ کر دوسرے جادوگر کے پیر گھسیٹ لیے۔ وہ چاروں شانے چت گرا اور قبل اس کے کہ وہ سنبھلے، پہلے جادوگر نے اسے چاروں طرف گھمانا شروع کر دیا۔ دوسرا جادوگر یہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، مگر اس کے پیروں کو پکڑے ہوئے پہلا جادوگر اسے ایسے زوردار چکر دے رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ جادو کے شعبدوں کی جھولی جو اس کے کاندھے پر لٹکی ہوئی تھی، اس کے ایک بازو میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ بار بار وہ دوسرے ہاتھ سے اس جھولی میں سے کوئی چیز نکالنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کئی تیز چکر دینے کے بعد پہلے جادوگر نے اسے ایک درخت کے تنے کی سمت زور سے پھینک دیا۔ اس کا خیال تھا کہ درخت سے ٹکرا کر دوسرے جادوگر کا بھیجا پاش پاش ہو جائے گا، مگر سر کے بجائے تنے سے اس کا پیٹ ٹکرایا۔ ٹکرانے سے پہلے شاید اس نے اپنی سانس بھی روک لی تھی۔ نہ صرف یہ کہ وہ چوٹ سہ گیا، بلکہ بجلی کی پھرتی سے اٹھ کر کھڑا بھی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر پہلے جادوگر نے اپنی جھولی سے رسی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اسے دوسرے جادوگر کی طرف اچھال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لکڑی کی ٹانگوں کی طرح کئی کئی گز لمبی ڈوریاں اس ٹکڑے میں سے نکلیں اور لپ لپاتی ہوئی، بل کھاتی ہوئی دوسرے جادوگر کی طرف بڑھنے لگیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچ کر وہ سب اسے جکڑ لیتیں، دوسرے جادوگر نے پھرتی کے ساتھ جھولی میں سے سندور لگی ہوئی ایک چھری نکالی اور ڈوریوں کے گچھے کی طرف پھینک دی۔ آنے واحد میں چھری نے چکر کھاتے ہوئے ساری ڈوریوں اور رسیوں کے ٹکڑے کا بھوسا بنا کر رکھ دیا۔ بس اس کے بعد سے دونوں جادوگروں کے درمیان جادوئی طاقتوں کا خوفناک مقابلہ شروع ہو گیا۔ دونوں چالاکی، پھرتی اور جادو میں ٹکر کے تھے۔ دونوں ایک دوسرے پر خطرناک ترین حربے استعمال کرنے لگے، پر کسی کا وار کارگر نہ ہوا۔ جیسے ہی کوئی دوسرے پر حملہ کرتا، دوسرا فوراً ہی اس کا توڑ کر دیتا، ہتھیار نشانے پر پہنچنے سے پہلے ہی تباہ ہو جاتا۔ دونوں جادوگروں کو ایک دوسرے کا دشمن دیکھ کر شہزادی کو کچھ اطمینان نصیب ہوا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا جلد ہی ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور آزادی حاصل کرنے کے لیے اسے کسی ایک ہی جادوگر سے نمٹنا پڑے گا۔ لیکن جب ان کی لڑائی لمبی ہو گئی، کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچا سکا، تو شہزادی کچھ پریشان ہو گئی۔ اسے اندیشہ ستانے لگا کہ اپنے سارے ہنر آزمانے کے بعد تھک ہار کر وہ کہیں واقعی ایک دوسرے سے صلح نہ کر لیں۔ ایسا ہونے پر اس کی رہائی کی صورتیں ناپید ہو جاتی۔ اچانک شہزادی کو ایک ترکیب سوجھ گئی۔ دہشت ناک آواز میں وہ بے تحاشا زور زور سے چیخنے لگی، بچاؤ، بچاؤ۔ پہلے جادوگر کی شہزادی کی طرف پیٹھ تھی۔ وہ اپنے دشمن کے آتشی انار کو نکارہ بنانے کے بعد اس پر انگاروں کی برسات کرنے والا ناریل اچھالنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ شہزادی کی چیخ پکار نے اسے پریشان کر دیا، اور وہ گردن گھما کر بنگلے کی طرف دیکھنے لگا۔ ناریل اس کے ہاتھ ہی میں رہ گیا۔ اس وقت دوسرے جادوگر کی جھولی میں ایک بھنورے اور ایک کمند کے علاوہ دوسرا کوئی جادوئی ہتھیار باقی نہ بچا تھا۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے فوراً بھنورے کو پہلے جادوگر کی طرف اڑا دیا۔
بھंवरा تیر کی طرح اڑتا ہوا اس کے قریب جا پہنچا۔ بھن بھناہٹ کی آواز سن کر پہلا جادوگر ایک بارگی چونکا اور پلٹ کر اپنے دشمن کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی لمحے ایک سیاہ بھंورا اسے اپنے چہرے کے سامنے منڈلاتا ہوا نظر آیا۔ ہکا بکا ہو کر اس نے نگاہیں بھنورے پر جما دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھنورے کی دم سے تیز نیلی روشنی کی کرنیں نکلیں اور اس کی آنکھوں میں جذب ہو گئیں۔ وہ بینائی سے محروم ہو گیا۔ اس اچانک افتاد پر اس کے حواس جاتے رہے۔ دہشت اور پریشانی کے ساتھ وہ اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ ناریل پھینکنے کا ہوش نہ رہا۔ دوسرے جادوگر نے وقت ضائع کیے بغیر جادوئی کمند اس کی طرف اچھال دی۔ راستہ صاف تھا۔ دم کے دم میں کمند نے سر سے پاؤں تک اسے اس بری طرح جکڑ لیا کہ وہ سانس بھی مشکل سے لے سکتا تھا۔ دوسرے جادوگر نے خوفناک قہقہا بلند کیا۔ شہزادی جو کہ اب تک چیخے جا رہی تھی خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنی نگاہیں فاتح جادوگر پر جما دیں۔ وہ قہقہے لگاتا قدم قدم گرفتار جادوگر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک جگہ جھک کر اس نے اپنی وہ سندور لگی ہوئی چھری بھی اٹھا لی جس نے پہلے جادوگر کی ڈوریوں کے گچھے کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ شہزادی سانس روکے اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ فاتح جادوگر جلد گرفتار جادوگر کو ہلاک کر دے۔ آخرکار اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ فاتح جادوگر نے قریب پہنچ کر گرفتار جادوگر کے منہ پر نفرت سے تھوکا اور پھر بے رحمی کے ساتھ چھری اس کے حلق پر پھیر دی، جس کے بعد اس کی لاش زخمی پرندے کی طرح زمین پر پھڑ پھڑانے لگی۔ فاتح جادوگر اس سے منہ موڑ کر فخر کے ساتھ شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک سارا ماحول تاریکی میں ڈوب گیا۔ زوردار آندھی چلنے لگی۔ سسکیوں اور آہوں کے شور سے جنگل ماتم کدا محسوس ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد یہ شور ختم ہوا تو آواز آئی، آہ مجھے ہلاک کیا، میرا نام خائن جادوگر تھا۔ تاریکی دور ہونے پر شہزادی یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ وہ اور فاتح جادوگر ایک کھلے میدان میں آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ جس بنگلے میں وہ قید تھی وہ اس جادوگر کے مرتے ہی غائب ہو گیا تھا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ بنگلہ جادو کا تھا اور اسے مرنے والے نے اپنی جادو کی طاقت سے بنایا تھا۔ شہزادی اب اپنے منصوبے کے مطابق چھپ کر اس جادوگر کو ہلاک نہ کر سکتی تھی۔ خوف اور بے بسی کے ساتھ وہ اس خونخوار کو دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں اپنے بچاؤ کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ فاتح جادوگر کے دل میں پہلے ہی بے ایمانی کا خیال آ چکا تھا۔ اب جو اس نے شہزادی کو غور سے دیکھا تو دل میں پکا فیصلہ کر لیا کہ شہنشاہ افراسیاب کے سامنے پیش کرنے کے بجائے وہ اسے لے کر کہیں اور چلا جائے گا۔ اس نے شہزادی کے قریب پہنچ کر ادب سے سلام کیا اور خوشامدانہ لہجے میں کہنے لگا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں گا، مجھے اپنا وفادار خادم سمجھیے۔ یہاں رکنا خطرناک ہے، میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو ایسی جگہ رکھوں گا جہاں زندگی بھر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ شہنشاہ افراسیاب کا کوئی جادوگر کبھی آپ تک نہ پہنچ سکے گا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، شہزادی نے روتے ہوئے کہا۔ میری مدد کرنا چاہتے ہو تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو یا شہزادہ اسد کو ڈھونڈ نکالو۔ ضد نہ کیجیے، جادوگر نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اگر شہنشاہ کا بھیجا ہوا کوئی اور جادوگر ادھر آ نکلا، اس نے آپ کو اور مجھے دیکھ لیا تو پھر میں بھی اس بات پر مجبور ہو جاؤں گا کہ آپ کو گرفتار کر کے شہنشاہ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ شہزادہ اسد کو بھول جائیے، وہ جہاں بھی ہوا جلد پکڑا جائے گا اور شہنشاہ سے عبرتناک سزا پائے گا۔ شہزادی جوش میں آ کر للکاری، ذلیل کتے، تیری یہ مجال کہ شہزادے کی شان میں گستاخی کرے، زبان بند کر۔ شہزادی کے یہ تیور دیکھ کر جادوگر سمجھ گیا کہ لالچ، خوف یا زبردستی سے وہ ہرگز قابو میں نہ آئے گی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب اس نے جادو کے زور سے شہزادی کو تابع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہزادی اس کی خاموشی کا مطلب نہ سمجھ پائی تھی کہ اس نے چپکے چپکے کچھ منتر پڑھ کر شہزادی کی طرف پھونک ماری۔ آنن فانن شہزادی کے دل و دماغ کی حالت تبدیل ہو گئی اور وہ پچھلی باتیں ساری بھول گئی۔ جادوگر کا دل خوشی سے پھول گیا۔ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے وہ ایک سمت تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ شہزادی بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ اب ذرا شہزادہ اسد کا حال سنیے۔ شہزادی مہجبیں اور دل آرام کو چھوڑ کر وہ جنگل میں گیا تو جلد ہی اسے ایک ہرن نظر آ گیا۔ خدا کا شکر ادا کر کے شہزادے نے اس پر تیر چلا دیا۔ نشانہ کامیاب رہا۔ تیر ہرن کی گردن میں ترازو ہو گیا۔ شہزادے کو یقین ہو گیا کہ شکار چند قدموں سے زیادہ آگے نہ جا سکے گا، پلک جھپکتے میں ڈھیر ہو جائے گا، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ تیر لگتے ہی ہرن اچھلا اور حواس باختہ ہو کر گھٹنوں کے بل گر پڑا، ماتھا زمین پر ٹیک دیا۔ شہزادہ اطمینان کے ساتھ اس کی طرف بڑھنے لگا۔
لیکن ابھی وہ اس کے زیادہ قریب نہ پہنچ پایا تھا کہ اچانک ہرن اٹھا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ شہزادے نے خیال کیا کہ شاید ابھی اس میں کچھ دم باقی ہے، بس اتنا کہ 8-10 گز سے زیادہ دور نہ بھاگ سکے گا۔ اس نے تیز دوڑ کر ہرن کا پیچھا کرنا غیر ضروری سمجھا، مگر جب وہ دیکھتے ہی دیکھتے 15-20 گز آگے جا کر جھاڑیوں میں گم ہو گیا تو شہزادہ جھنجھلا کر اس کے پیچھے دوڑا۔ اس کے بعد ہرن اور شہزادے کے درمیان بھاگنے اور پیچھا کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہرن بھاگ کر کسی محفوظ جگہ پہنچ جاتا تو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پیشانی زمین پر رگڑنے لگتا، شاید اس سے اسے گردن میں پھنسے ہوئے تیر کے زخم کی تکلیف سے کچھ آرام ملتا۔ مگر جب شہزادہ بھاگتا ہوا اس کے قریب جا پہنچتا تو وہ پھر چھلانگیں بھرنے لگتا۔ اس کی گردن کے زخم سے خون برابر بہہ رہا تھا، مگر کم کم۔ کافی دیر تک ہرن کے پیچھے بھاگتے رہنے کے بعد جا کے شہزادہ کہیں اصل معاملہ سمجھ پایا۔ بات یہ ہوئی تھی کہ ایک تو ہرن کا نرخرا تیر کی زد میں نہ آیا تھا، دوسرا تیر کے گردن میں اٹکے رہنے کی وجہ سے دونوں جانب کے زخموں کے منہ بھی بند تھے، یوں زیادہ خون نہ بہہ سکتا تھا۔ تنگ آ کر شہزادے نے اس پر ایک اور تیر پھینکا۔ یہ نشانہ کارگر ثابت ہوا، تیر ہرن کے دل میں اٹک کر رہ گیا۔ بس ایک ہی اچھال لینے کے بعد وہ پہلو کے بل گرا اور تڑپنے لگا۔ شہزادہ دوڑ کر اس کے قریب جا پہنچا اور جاتے ہی خنجر اس کے حلق پر پھیر دیا۔ شکار اسے مل گیا تھا، مگر اب اس کی سمجھ میں یہ نہ آ رہا تھا کہ وہ جائے تو کدھر جائے۔ بھاگ دوڑ میں دائیں بائیں آگے پیچھے اس نے اتنے چکر کھائے تھے کہ واپسی کے لیے صحیح سمت نہ طے کر سکتا تھا۔ شہزادی کی بھوک اور پریشانی کے خیال نے اسے سوچنے سمجھنے کی زیادہ مہلت نہ دی۔ ہرن کو پیٹھ پر لاد کر وہ اندازے سے ایک طرف کو چل دیا۔ اس کے بعد جدھر دل گواہی دیتا ادھر مڑ جاتا، جہاں شک گزرتا وہاں سے واپس پلٹ پڑتا۔ چڑھتے چڑھتے سورج سر پر آ گیا اور پھر ڈھلنے بھی لگا، مگر وہ جنگل ہی میں بھٹکتا رہا۔ آخرکار بھوک، پیاس اور تھکن نے اسے نڈھال کر دیا۔ مجبور ہو کر دم لینے کے خیال سے وہ ایک جھاڑی کے نیچے لیٹ گیا۔ جس مقام پر وہ اس وقت تھا وہاں دور دور تک چاروں طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں اور زمین ہموار تھی۔ کافی دور ایک جانب ٹیلوں کا ایک لمبا سلسلہ نظر آتا تھا، جس میں سے ہو کر ایک ڈھلوان پگڈنڈی اس میدان کی طرف آتی تھی۔ شہزادے کی تکان پوری طرح دور نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ وقت کو گزرتے دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے شہزادی تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھر دل کی گواہی پر ٹیلے والی پگڈنڈی کی طرف بڑھنے لگا۔ آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کے بعد اچانک اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ ایک چھوٹا سا مٹیالہ سانپ اس سے چند فٹ آگے لہراتا چلا جا رہا تھا۔ اگر وہ رک نہ جاتا تو یقیناً اس کا دوسرا قدم سانپ کی دم پر پڑتا۔ یہ ناگہانی آفت ٹل جانے پر اس نے خدا کا شکر ادا کیا، البتہ اچانک اس کے دل میں یہ وہم پیدا ہو گیا کہ کہیں وہ غلط راستے پر تو نہیں جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا آخری فیصلہ کرنے کے لیے وہ چند قدم چل کر پھر ٹھہر گیا اور بڑے غور سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ اس کی نگاہ پگڈنڈی کے اس حصے پر جم کر رہ گئی جہاں سے وہ ٹیلے کے اندر غائب ہو جاتی تھی۔ اچانک وہاں اس کو ایک خوفناک شخص کھڑا نظر آیا جو پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا، جیسے کسی دوسرے آنے والے کا انتظار کر رہا ہو۔ شہزادہ چونک کر فوراً ایک جھاڑی کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا اور اس شخص پر نگاہیں جما دیں۔ چند لمحوں بعد خوفناک شخص نے گردن موڑی اور اطمینان کے ساتھ پگڈنڈی سے نیچے اترنے لگا۔ شہزادہ اس سے نگاہیں ہٹا کر مسلسل پگڈنڈی کے آخری سرے کی جانب دیکھتا رہا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک نوجوان عورت ٹیلے کی اوٹ کے سامنے آئی اور پھر سنبھل سنبھل کر ڈھلواں پگڈنڈی طے کرنے لگی۔ جو کچھ شہزادے نے دیکھا اسے اس پر یقین نہ آ رہا تھا۔ حیرت اور جوش کے سبب اس کا عجیب حال ہو رہا تھا۔ آگے چلنے والا شخص اپنی وضاقتہ سے کوئی جادوگر معلوم ہو رہا تھا اور اس کے پیچھے آنے والی عورت شہزادی ماہجبیں کے سوا اور کوئی نہ تھی۔ وہ جس طرح جادوگر کے پیچھے لگی چلی آ رہی تھی اس سے یہ وہم تک نہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ قیدی ہے اور خوف زدہ ہے۔ یہ دیکھ کر شہزادہ زیادہ دیر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا، جھاڑیوں کی اوٹ میں رہتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ جلد ہی وہ اس مقام پر جا پہنچا جہاں سے پگڈنڈی اس ہموار میدان میں آ کر لاتعداد جھاڑیوں کے ارد گرد گم ہو جاتی تھی۔ جادوگر اس وقت ڈھلان طے کر چکا تھا اور پیچھے مڑ کر شہزادی ماہجبیں کو اترتا دیکھ رہا تھا۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر شہزادہ ایک جھاڑی کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
پھر اس نے سوچا ممکن ہے یہ جادوگر شہزادی کا وفادار غلام ہو، دونوں کسی محفوظ جگہ پہنچ کر مجھے تلاش کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ مگر یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی کہ اگر ایسا ہی ہے تو دل آرام ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ جوش میں آ کر اس نے ایک تیر کمان میں جوڑا اور نشانہ لے کر چلا کھینچا۔ وہ تیر چھوڑنے ہی والا تھا کہ عین اسی وقت اسے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے شہزادی اپنے آپے میں نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی کیفیت دکھائی دے رہی تھی جیسے وہ کسی آسیب کے اثر میں ہو۔ شہزادے نے تیر روک لیا۔ جادوگر اس کے سامنے ہی سے ہو کر گزرا تھا۔ شہزادی بھی اسی راستے پر آ رہی تھی۔ اس نے شہزادی کو قریب سے دیکھنے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جلد ہی شہزادی اس جھاڑی کے قریب آ گئی جس میں شہزادہ چھپا ہوا تھا۔ اس موقع پر شہزادے نے اپنا سر جھاڑی سے باہر نکال کر شہزادی کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ شہزادی نے رکے بغیر ایک کھوئی کھوئی سی اچٹتی نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ شہزادے کو 100% یقین ہو گیا کہ جادوگر نے اس پر سحر کر رکھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ اٹھا اور تیر کمان لیے جادوگر کے پیچھے دوڑ پڑا۔ جادوگر اس کے قدموں کی آواز سن کر چونکا۔ وہ سمجھا کسی اندیشے سے شہزادی نے دوڑ لگائی ہے۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شہزادہ اسد اسے اپنے تیر کا نشانہ بنانے پر تلا ہوا تھا۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر شہزادی ماں جبیں اسے کھوئی کھوئی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ جادوگر نے بچاؤ کے لیے کوئی منتر پڑھنا شروع کیا مگر اس کے لب ہلے ہی تھے کہ شہزادے کا چھوڑا ہوا تیر سنسناتا ہوا آیا اور اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ ایک خوفناک چیخ اس کے منہ سے نکلی اور وہ خاک و خون میں تڑپنے لگا۔ پھر وہی ہوا جو ہر جادوگر کے مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ آندھی چلی، تاریکی چھائی، چیخ پکار ہوا اور آخر میں صدا آئی، آہ! مجھے خاک میں ملایا، میرا نام ظالم جادوگر تھا۔ جادوگر کے مرتے ہی اس کا جادو بھی اثر کھو بیٹھا۔ شہزادی ماں جبیں ہوش میں آ گئی اور اس نے شہزادے کو پہچان لیا اور دل آرام کی روانگی سے لے کر دوسرے جادوگر سے ہونے والی تکرار تک اپنی ساری ردات کہہ سنائی۔ اسے اس بات کا قطعی پتہ نہ تھا کہ جادوگر نے اس پر سحر کر دیا تھا اور وہ اس جگہ تک اس کے ساتھ ہی پہنچی ہے۔ جب اسد نے اسے اپنی آپ بیتی سنانے کے بعد یہ بات بتائی اور جادوگر کی لاش دکھائی تو شہزادی سناٹے میں آ گئی۔ یہ تصور کر کے اس کا دل بیٹھنے لگا کہ وہ ایک ملعون جادوگر کے قبضے میں آ گئی تھی۔ شہزادہ اس کی یہ حالت دیکھ کر سہم گیا۔ وہ اسے سمجھانے لگا، اب گزری باتوں کو یاد کر کے صدمہ نہ کرو، اس میں بھی ہماری اچھائی تھی۔ اگر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا تو تم ہرگز یہاں تک نہ پہنچ پاتی۔ اب افسوس صرف اس بات کا ہے کہ دل آرام ہمارے ساتھ نہیں۔ خدا جانے اس غریب پر کیا گزری، وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ ہائے، دل آرام کو تو میں بھول ہی گئی تھی، شہزادی نے چونکتے ہوئے کہا۔ بیچاری، وہ تمہیں ڈھونڈنے نکلی تھی، اب ہم دونوں مل کر اسے ڈھونڈیں گے۔ جب تک نہ مل جائے گی اس جنگل کو چھوڑ کر نہ جائیں گے۔ اس گفتگو کے بعد دونوں ٹیلا پار کر کے ایک چشمے کے کنارے جا پہنچے۔ شکار کیے ہوئے ہرن کی کھال اتاری، گھاس پھوس اکٹھا کر کے الاؤ جلایا اور گوشت بھوننے لگے۔ وہ سمجھتے تھے کہ خطرہ گزر چکا ہے، سورج ڈوبنے میں ابھی خاصا وقت تھا، لیکن انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ارد گرد آگ جلا کر رات وہ اسی جگہ گزاریں گے۔ تھکن ان پر غالب آ چکی تھی۔ اس حالت میں زیادہ آرام دہ اور محفوظ جگہ تلاش کرنے کا ان میں حوصلہ نہ رہا تھا۔ وہ اس بات سے قطعی غافل تھے کہ جادوگر کے مرنے پر جو ہنگامہ مچا تھا اس نے جنگل میں بھٹکنے والے دو افراد کو ان کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ ان میں ایک تھی دل آرام اور دوسرا تھا شعلہ جادوگر۔ افراسیاب کے روانہ کیے ہوئے لوگوں میں سب سے زیادہ خطرناک جادوگر دونوں مختلف سمتوں میں تھے اور اپنی اپنی جگہ سے اس طرف بڑھ رہے تھے جہاں اس وقت شہزادی اور شہزادہ موجود تھے۔ الاؤ سے اٹھنے والا دھواں ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ الاؤ کے قریب پہلے دل آرام پہنچی۔ شہزادے اور شہزادی کو دیکھ کر وہ خوشی سے چیختی ہوئی ان کی طرف بھاگی۔ وہ دونوں اسے پا کر بے حد خوش ہوئے، لیکن ابھی وہ ایک دوسرے کو اپنی آپ بیتی نہ سنا پائے تھے کہ شعلہ جادوگر بھی آ پہنچا۔ پہلی ہی نظر میں وہ ان تینوں کو پہچان گیا۔ اتفاق سے شہزادے کی بھی اس پر نگاہ پڑ گئی۔ فوراً ترکش سے تیر نکال کر کمان میں جوڑا، لیکن قبل اس کے کہ وہ کمان کو کھینچتا، شعلہ نے کوئی منتر پڑھ کر ان کی طرف پھونک دیا۔ جو جس حالت میں تھا اسی حالت میں سن ہو کر رہ گیا۔ شعلہ کہکہا لگاتا ان کے قریب پہنچا، طلسمی جال جھولی سے نکال کر پھیلایا، تینوں کو اس میں باندھا اور پھر جال کو کاندھے پر ڈال کر
اڑتا ہوا شہنشاہ افرا سے آپ کی سمت چل دیا۔